آنکھ کی صحت ہے، دماغ کی صحت ہے، دل کی صحت ہے، بالکل اسی طریقے سے مردانہ صحت ہے۔ اس صحت کا ذکر کرنا، اس صحت کے لیے کوئی تجویز، کوئی تشخیص کروانا، کوئی ٹیسٹ کروانا، ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی اپنی مردانگی وہ اس کے آڑے آ جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری، بانجھ پن، یہ کیا سائیکالوجی جسٹ تھاٹ ہے یا قطعاً لوگوں کے مسائل بھی ہیں؟ سر آپ نے ورڈ یوز کیا امراض مردانہ، جی، تو یہ تو ہم سر دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، مردانہ کمزوری، بانجھ پن، یہ کیا سائیکالوجی جسٹ تھاٹ ہے یا لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے یا واقعتاً لوگوں کے مسائل بھی ہیں؟ نہیں، مسائل تو واقعی ہیں، واقعتاً مسائل ہیں، لیکن جو دوسری بات ہے وہ بھی اتنی ہی ٹھیک ہے جتنی یہ مسائل ہیں۔ مسائل بھی موجود ہیں اور لوگوں کے نفسیات کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ یقیناً کھیلا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی بھی صحت جو ہے، جیسے آنکھ کی صحت ہے، دماغ کی صحت ہے، دل کی صحت ہے، بالکل اسی طریقے سے مردانہ صحت ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اس صحت کا ذکر کرنا، اس صحت کے لیے کوئی تجویز، کوئی تشخیص کروانا، کوئی ٹیسٹ کروانا، کسی کوالیفائڈ مستند ڈاکٹر کے پاس جانا، ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، ایک سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو اس کی مردانہ ہیلتھ، مینس ہیلتھ کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی اپنی مردانگی وہ اس کے آڑے آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مرد ہوں اور مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی پرابلم ہوگی، انفرٹیلٹی ہو گئی ہے، بانجھ پن ہو گئی ہے، اس کی ساری ذمہ داری عورتوں پہ ڈال دی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ ذکر کروں گا تو پھر میرا سٹیٹس کا کیا بنے گا، میری رسپیکٹ خراب ہوگی، میری اور چیزیں ڈسٹرب ہوں گی۔ پھر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر یہ بات کرنی ہے تو وہ کس سے کرنی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کو یا تو پراپر مستند ماہر امراض گردہ مثانہ، یورولوجسٹ، اینڈرولوجسٹ، آپ اس کے پاس جاتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی غلط آدمی کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں۔ سر میں آپ کی بات پک کر رہا ہوں۔ میں نے نیو کپلز کو جب انہیں یہ مسائل ہوتے ہیں پیروں کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، تعویذ کرواتے ہوئے دیکھا ہے، دم کرواتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ صحیح جگہ پہ اپنا چیک اپ نہیں کرواتا، ایک مردانہ کمزوری کا پیشنٹ ہے، اسے مسائل ہیں، کوئی بھی اسپرم موٹیلٹی ہو سکتی ہے، کوئی اور ایکس وائی سی ہو، جتنے بھی آپ میڈیکل کی ٹرمنالوجی وغیرہ جانتے ہیں، تو کتنا ڈیمیج ہوتا ہے جب وہ مختلف جگہوں پہ جا کے کویکس کے پاس بھی وہ جاتا ہے، اسی طرح سے وہ دم درود بھی کرواتا ہے، کتنا ڈیمیج کرتا ہے اپنے آپ کو۔ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے صاحب بھائی، اس میں لوگوں کی صحت کا نقصان ہوتا ہے، لوگ اپنے گردے فیل کرا بیٹھتے ہیں، لوگ اپنے جگر خراب کروا بیٹھتے ہیں، پیسے کا اور ٹائم کا ضیاع تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ معاملہ فرض کر لیں جو ایک چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، میرے پاس بہت سارے کپلز آتے ہیں، نیولی میرڈ بھی آتے ہیں، لیٹ میرجز والے بھی آتے ہیں، لمبے میرجز درمیانی والے بھی آتے ہیں، تو بعض اوقات ان کا اتنا چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کو صرف ان کی کاؤنسلنگ کر دی جائے، صرف ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی اگر آپ اس طریقے سے آپ کا ایک اللہ نے جو رشتہ بنایا ہے اس میں آپ نے میل ملاپ کا جو طریقہ ہے، صحیح طریقہ کیا ہے اور صحیح ٹائم کون سا ہے، اگر آپ صرف اس کو فالو کر لیں تو بے شمار اچھی خاصی پرسنٹیج ایسی ہے، بے شمار کپلز ایسے ہیں جو صرف اتنی سی بات سمجھ جانے کے بعد ان کو کسی لمبے چوڑی دوائیوں کی پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو میں آپ کی بات یہاں پر فالو کی ہے، جو میں سمجھا ہوں، چونکہ یہ ہمارے 18+ لوگ سارے یہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں جسٹ ہم بستری کا جو صحیح طریقہ ہے اسے اپنانے سے وہ اپنے آدھے مسائل آپ نے کہا کہ